یہ وہ غم کی مختلف کیفیات جو حدیث نے بیان کی ہیں۔ آج غم یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اسٹیٹس کیسے بن جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میرا نام کیسے بلند ہو جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ کیسے آ جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے گیت کیسے الاپتے ہیں، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کے لیے وارے نیارے کی زندگی کیسی بن جائے۔ ان غموں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا جو صحابہ کرام کے دلوں میں غم تھے۔ کوئی بھی غم دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ان تمام غموں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آخری نقطہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا۔ غموں اور بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج ہے اللہ ذوالجلال پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی مرد یا عورت اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اور ان کے اعمال کا صرف بدلہ نہیں دیں گے، اس سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا کام بھی بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر کام ہی خیر والا ہے۔ تعجب ہے مومن کے لیے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ امتیاز بھی صرف مومن کو حاصل ہے۔ ان اصابته سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر بھی اس کے لیے اچھا، فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اگر اسے کوئی غم آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے دگنا اجر اور بے حساب اجر رکھا۔ غموں کا علاج جہاں ایمان اور عمل صالح ہے، اس کا دوسرا علاج ہے دنیا کی حقیقت کو پہچان لینا چاہیے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2956، یہ دنیا کافر کی جنت ہے اور مومن کے لیے تو جیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی شخص جیل میں جائے اسے اچھا کمرہ بھی دے دیا جائے اور اسے کھانے بھی اچھے پہنچ جائیں اور دیگر بھی چیزیں اسے میسر آ جائیں، جیل تو جیل ہے، آزادی تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ کافر کی دنیا جنت ہے، مومن کے لیے جیل ہے۔ مومن کو جنت آخرت میں ملے گی جس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی ہے، فرمایا یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت بالمقاريض۔ سید ترغیب کی روایت ہے 3404، قیامت کے دن جن لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں عافیت اللہ نے عطا کی، کوئی مصیبت نہ آئی، جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا میں تو کچھ آزمائشیں دیں لیکن اس کے بدلے ان کو کتنا بڑا اجر عطا کیا ہوگا، تو وہاں یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یہ درجے تو ہمیں مل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک راز بتایا ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھیے، یہ مصیبتیں دنیا میں تو ہوں گی، انبیاء بھی نہیں بچے، لیکن انبیاء پریشان نہیں رہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیاں بنا دیا، لیکن اس کے بدلے اجر بھی ملے گا، درجات بھی ملے گا۔ ایک تیسرا علاج غموں کا یہ ہے کہ انسان جب بھی غم آئے، سب سے آسان علاج
فوراً نماز کی طرف کھڑا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح الجامع کی روایت 4703 كان اذا حزبه امر صلى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی چیز پریشان کرتی تو آپ فوراً نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے. عبداللہ ابن عباس کے جب بھائی فوت ہوئے تو سواری سے اتر کے انہوں نے فوراً نماز شروع کر دی. کیوں؟ کہنے والے نے کہا جلدی کرو، بھائی کی وفات ہو گئی اور آپ نماز شروع کر بیٹھے. کہا اللہ کا حکم یہ ہے، صبر آئے گا تو وہاں پہنچوں گا اور وہاں کوئی تسلی کسی کو دے سکوں گا، اور صبر نماز کے ذریعے آتا ہے. ایک چوتھا علاج بھی شریعت نے بیان کیا ہے، توکل اللہ ذوالجلال پہ کرنا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ ذوالجلال پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کا ہر فیصلہ نافذ ہوگا. ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہے، وہی ملے گا. توکل اللہ پہ کیجئے، اللہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے، کبھی ضائع نہیں کریں گے. ایک پانچواں علاج بھی غموں کا ہے. آخرت کی فکر بھی انسان کے غم ختم کر دیتی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 6510 من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. جس کے دل میں آخرت کا غم آ جائے، اس کی فکر آ جائے، اللہ اسے 3 انعامات سے نواز دیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی زندگی کو مرتب کر دیتے ہیں، منظم بنا دیتے ہیں، فعال انسان نظر آتا ہے. دوسرا، اس کے دل کو غنا اور تونگری اور امیری سے بھر دیتے ہیں. اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، نظر یوں ہی آتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا امیر یہی ہے. تیسرا، دنیا اللہ اس کے پاس اس طرح لے آتے ہیں جس طرح غلام سواری کو لگام پہنا کے مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن اگر ومن كانت الدنيا همه، دنیا جس کا غم بن جائے تو 3 سزائیں بھی ملتی ہیں. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہی دوڑتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. وفرق علیہ شمل، اس کی زندگی غیر مرتب ہوتی ہے. ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور ملتا وہی ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو آخرت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ زندگی کے سارے غم خود ختم کر دیتے. ومن تشعبت به الہموم من احوال الدنیا، اور جو دنیا کے غموں میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ جہاں بھی وہ کسی وادی میں گر کے مر جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 3171. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده. جب بندہ صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، اگر اس کے دل میں صرف ایک ہی غم ہو، اللہ وحدہ لا شریک، کہ میں قریب کیسے ہو سکتا ہوں، تحمل اللہ عنہ سبحانہ حوائجہ کلها وحمل عنہ كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره
وجوارحہ لطاعتہ، اور اگر اللہ ذو الجلال کے بارے میں اس کا غم ہے کہ میں قریب کیسے ہو جاؤں، اللہ ایک تو اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اور ہر وہ غم جو اسے پریشان کر رہا ہے اللہ اسے بھی دور کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، اس کی زبان کو اللہ اپنے ذکر کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، اس کے اعضائے جسم کو اپنی اطاعت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالدُّنْيَا هَمُّهُ، اور اگر صبح و شام اس کے دل میں سے دنیا کا ہی غم ہے، حملہ اللہ غمومہا وغمومہا وانکادہا، اللہ دنیا جہان کے سارے غم اور ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں، ووکلہ الی نفسہ، اور اس کے سپرد کر دیتے ہیں، فشغل قلبہ عن محبتہ بمحبت الخلق، ولسانہ عن ذکرہ بذکرہم، وجوارحہ عن طاعتہ بخدمتہم واشغالہم، تو اللہ اس کے دل کی کیفیت یہ بناتے ہیں، اللہ کی محبت کی بجائے وہ دنیا کی محبتیں پالتا پھرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے وہ دنیا کے گیت الاپتا پھرتا ہے، جسم اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے لوگوں کی خدمت میں اور ان کی مشغولیات میں لگا دیتا ہے، فَهُوَ يَكْدَحُ كَدْحَ الْوُحُوشِ فِي خِدْمَةِ غَيْرِهِ، جس طرح جانور خدمت کرتے ہیں انسانوں کی، اس طرح وہ انسانوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ فَكُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَمُحَبَّتِهِ بُلِيَ بِعُبُودِيَّةِ الْمَخْلُوقِ وَمُحَبَّتِهِ وَخِدْمَتِهِ، جو شخص بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور محبت سے اعراض کرتا ہے، اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ مخلوق کی عبادت بھی کرتا ہے، مخلوق کی محبت کے بدلے آزمائشیں بھی سہتا ہے، اور ان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ پھر ان کا خدمتگار انہیں بنا دیتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور ساتھ ہی اللہ ذو الجلال کا یہ فرمان امام ابن القیم نے پیش کیا اپنی کتاب الفوائد پیج 159 پہ، کہ جو اللہ ذو الجلال کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے، وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، پھر زندگی کے چین اور سکون تو اسے نہیں ملتے۔ غموں کے ایک چھٹا علاج بھی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، استغفر اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کے غموں کو دور کرتا ہے۔ ایک ساتواں علاج بھی ہے، انبیاء و صالحین کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ انبیاء کو کیسے نمونہ بنائیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2398، ای الناس یشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائشیں کن پر آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء پر، پھر جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے پھر ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دین کے مطابق اسے آزمائش دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابًا، اگر دین مضبوط ہوتا ہے اشتد بلاؤ، اس پہ آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً، اگر اس کا دین معمولی سا ہوتا ہے ابتلی علی حسب دین، اس پہ آزمائش بھی اتنی سی آتی ہے۔ لیکن جب یہ آزمائش ختم ہوتی ہے، زمین پہ قدم رکھتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو چکی ہوتی ہے، کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات کی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2457، صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا بھی پڑھ لو اچھا ہے۔ فرمایا 1/3، پھر کہا نصف، پھر 2/3، پھر کہا اگر میں درود پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم کثرت سے درود پڑھو گے تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ غموں کا ایک 8واں علاج یہ ہے موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، صحیح الجامع کی روایت ہے 1211، کثرت سے اس موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم لذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه۔ اس موت کو جو یاد کرتا ہے تنگی کی حالت میں اللہ اس کے لیے وسعت کر دیتے، اور جو وسعت میں اس کو یاد کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے لیے یہ مصیبتیں ختم کر دیتے ہیں اور اس کے لیے تنگیاں کر دیتے ہیں۔ اس کو دنیا پھر اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی میرے لمحات گزرے ہیں۔ فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ کوئی بھی پریشانی اور تنگی ہو اگر موت یاد رہے تو اللہ اسے وسعتیں عطا کر دیتے ہیں۔ غموں کا ایک 9واں علاج بھی ہے جہاد۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4063، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فإنه باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ اس کے ذریعے غم اور فکر انسان کے دور کر دیتے ہیں۔ غموں کا ایک 10واں علاج بھی ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے، ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھتے تو اللہ کے رسول کو 70 مرتبہ استغفار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4653، كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللہ کے رسول کو جب پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دوسری روایت میں آتا ہے كان إذا راعه شيء، جب کسی چیز سے خوف محسوس ہوتا تو آپ یہ پڑھتے اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 4728، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 6040، من اصابہ ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، بیماری آ جائے، کوئی سختی آ جائے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اس کے غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بھی سمجھائی، صحیح الجامع کی روایت ہے 2623، دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو، اللہ کے رسول نے فرمایا الا اعلمک کلمات تقولینہن عند القرب، الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب او فی الکرب، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو آپ کسی مصیبت میں پڑیں تو مصیبت دور ہو جائے گی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3388، دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ دعوات المکروب، جو کسی مصیبت میں چلا جائے اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی، اے اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا آنکھ کے جھپکنے کے بھی برابر، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اللہ میرے سارے معاملات درست فرما دی اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم کو دور کرنے کے لیے دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت 2893، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت 2605، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ دنیا کا کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو یہ دعا پڑھنے سے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ صحیح الجامع 2605 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1744، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر انسان کو غم کی وجہ سے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو صحیح الجامع کی روایت 2625، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے تو پہاڑ جتنا بھی اگر قرض ہے تو اللہ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، کان اذا خاف قوما، جب کسی قوم سے آپ خوف محسوس کرتے، صحیح الجامع کی روایت 470، تو آپ یہ کلمات پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیماری کا کوئی خوف ہوتا تو آپ یہ بھی امت کو سکھایا ہے کہ دعا پڑھا کریں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1274، اللہم اسألک العفة والعافیہ فی دنیای والدین واہلی ومالی، اے اللہ میں پاک دامنی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین اور دنیا میں۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اے اللہ میری کمی کوتاہی پہ پردہ ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ صحیح الجامع کی روایت 1274، اس میں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، واحفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، اور زمین کی طرف سے بھی اگر مجھے نقصان پہنچی تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 198، جب بھی کسی کو کوئی غم لاحق ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس کے غم کو اور فکر کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی کلمات ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دیتے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ فقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی ان الفاظ کو سنے اس کے لائق یہ ہے کہ وہ ان کو سیکھ لے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت کے غموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ دنیاوی معمولی غم جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان راستوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو شریعت نے پیش کیے ہیں، اور مولا کریم آخرت کے غموں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما
اور دنیا کے غموں سے بھی محفوظ فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کے حقدار بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔